السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل امر ربی بالقسط۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف دی 29ویں آیت ہے اور وہ پہلا ٹکڑا جڑا میں تھوڑے سامنے پڑھیا، اس ٹکڑے دے اندر اللہ تعالیٰ نے دین دی روح اور اصل بیان کرتی ہے، جس طرح اسی ہر شے نوں جس طرح ترازو نہ تولدے ہیں اس طرح ہی سارے مسائل نوں تولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ میرے رسول علیہ السلام لوگوں نے یہ گل کہہ دے بھی میرے رب نے قسط دا حکم دیا، قسط، قاف دو نقطہ سین توئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران چاہا قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ خود قسط قائم ہے۔ قسط سمجھو ساری دنیا دی روح اور جان ہے کہ کسی شے نوں دی اصل حالت تے رکھنا، نہ زیادہ کرنا نہ گھٹ کرنا، جنہوں عدل کیا جاندہ، توازن، بیلنس قائم رکھنا، جڑا بس سارا نظام جڑا نظام تکوینی ہے، تقدیر، وہ بھی اسے تے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی ظلم حد تو بڑھ کے کردا، نہ کوئی نرمی حد تو زیادہ کردا، اُنّا ہی رحم کردا جنہ رحم کرنا مناسب ہے، اتھے ہی سزا دیندا جتھے سزا دینی، این عدل ہے اور بالکل انصاف کی بات ہوندی ہے۔ تو عدل اور اعتدال اور توازن انہوں کیا کہ دین دی جڑ ہے۔ میرے رب نے صرف مینوں یہ حکم دیتا کہ قسط تے قائم رہنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کتاب پوری لکھ دی تھی کہ دین جڑا وہ کس طرح ہر معاملے قسط کا ہی حامل ہے۔ عقیدے نوں لے لو،
اللہ تعالیٰ دا بیان، رسول دا بیان، آخرت دا بیان بالکل تولی گل جڑی نا جانچی تولی دین چ ہوئی۔ کچھ لوگ اللہ دے بارے کسے پاسے نو نکل گیا کہ کسے دین نے بالکل صحیح مقام تے اللہ نو رکھیا۔ اسی طرح رسولاں نو کہنے خدا بنا لیا، کسی نے اپنے تو بھی زیادہ بدکار اور زانی بناتے پیغمبر، بائبل پڑھی ہے۔ دین نے رسول اور نبی نو صحیح مقام پہ رکھے۔ تو ہر معاملے جس طرح عقائد لے لو، عبادات لے لو، عبادتاں کچھ لوگ ادھر نو لڑ گئے بے دنیا چھڈ کے جنگلاں چلے جاؤ تو بس کھڑے ہی رہو قیام، کوئی سجدیاں ڈگے رہو اتھے مر کھپ جاؤ۔ کسی نے بالکل دنیا داری اختیار کر لی۔ دین جڑا دے بارے چی جنیاں ضروری عبادتاں وہ دسدا، باقی اللہ تندے اپنے کرو۔ تم صرف تمہیں توجہ دلائی ہے بے عقیدے ہون، عبادتاں ہون، اپنی گھریلو زندگی ہوئے، کماؤنا کھانا ہوئے، حکومت کرنی ہوئے، اصول ایک یہ قسط کہ ہے بات جڑی حد تو بڑی تو نہیں یا پیچھے تو نہیں رہ گی، بیلنس قائم ہے۔ تو اس شے نو سامنے رکھدے ہوئے دین اسلام دے اندر زیادہ نرمی کہ آدمی اینا بغیرت اور سمجھو بشرم ہو جائے کہ او دا خدا جڑا انہوں گالاں ہون، او دے ربی نو گالاں ہون، او دے اسلام دی توہین ہوئے، او دی اپنی عزت آبرو لٹی جائے تے او برداشت ہی کردا تے یہو جہا عفو اور درگزر یہ بھی بالکل ایک پاسے نو چلے جان والی یہ بے جا بات ہے۔ اور یہ عفو بے جا سردی خون حیات، اقبال نے بے موقع معاف کرو گے تے رگاں دا خون جڑا نا ہے جم جاؤ گا، تسی بےغیرت ہو جاؤ گے، تہاڈا کچھ بھی پلے نہیں رہ جائے گا۔ اور اتنا سخت آدمی کہ کتے رحم ہی نہ کرے، موقع پہ آدمی جب درگزر کرے تو آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، انہوں معافی دیتی جائے گا، انسان بن سکتا، اتھے بھی آکھے نہیں سزا ہی دینی ہے، یہ بھی خواہ مخواہ کی گل ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ایک پاسے عزیز ذو انتقام ہے، ایک پاسے غفور الرحیم ہے، اے پلڑے برابر ہے کہ ایک پاسے اللہ کی بخشش اور رحم ہے، دوسرے پاسے سزا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس تو پہلی سورت جدوں ختم ہوندی والا نام کس طرح اتنے بیان کیتا، ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب جڑا بہت جلد سزا دینے والا اور بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ جڑے معافی والا آ جان وہ کنے گئے گزرے ہون درگزر کرتا ہے، تے جے اکڑے رہن نہ تے جمے رہن تے پھر تیرا رب جڑا نا وہ انتہائی سزا دینے والا۔ یہ نہیں کہ اب نہیں رحیم ہی ہے تے رحمان ہی ہے تے غفور ہی ہے، فرمایا تے پھر دوسرا پلڑا تباہ ہو جائے گا، عدل اور انصاف ختم ہو جائے گا، لوگ دلیر ہو جان گے بدکاریاں سے، جہان دا نظام ہی تباہ ہو جائے، کیویں یہ بیلنس کیا ہے۔ اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود دے اندر بھی فرمایا کہ رب جڑا وہ دے بارے یہ بات سمجھائی کہ تیرا رب بڑا بخشنہار اور بڑا مہربان ہے اور سزا بھی بڑی سخت ہے، تاکہ لوگ نا ادھر ادھر نہ لڑک جان، کوئی آنوں نکل جائے کوئی آنوں نکل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک ہی رات دے اندر دوویں نمونے اپنے وکھائے کہ ویکھو فرشتے اللہ دے انسانی شکل ابراہیم علیہ السلام والا ہے تو کیا تیرا گھر اجے تک آباد نہیں ہویا، تو بڑھا ہو گیا، بیوی بان جا تیری، بڑھاپا آ گیا، تیرے بیٹا نہیں ہویا، تینوں خوشخبری دین والے ہے تاکہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بھی بڑی ہیں۔ تو حیران ہوئی سارا کہ ساڈے بھی بیٹا ہوگا، کیا تو حیران ہونی اللہ دیا رحمتاں برکتاں جڑیاں کتے گھٹ ہے۔ ادھر پیش گوئی ہوگی کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا اسحاق، گاں پوتا ہوگا یعقوب، اور کلن جعلنا نبیّا، میرے بیٹے پوتے نہیں ہون گے، انہوں نے اسی نبی بناتا، یہ رحمت ہو رہی ہے۔ تے دوجے پاسے پوچھا ما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ دے فرشتے کدھر آئے جی؟ کیا قوم لوط نو برباد کرنا، اس مجرم قوم نو تباہ کرنے واسطے آئے۔ ایک ہی رات دو پہلو ہے، عذاب بھی نازل ہو رہا ہے قوم تے اور دوسرے پاسے رحمت بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بیان کرنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی قسط نو قائم رکھو، کسے معاملے جدوں نہ معاملہ یا اینوں چلا گیا یعنی افراط و تفرید، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جہدے توازن قائم رہا، بے جنی گل ہونی چاہیے، دو رتیاں رحم تے دو رتیاں انصاف، یہ نال نال ہونے چاہیے۔ اب سے اللہ تعالیٰ نے پھر سارا قصہ سنا کے یہ کیا اب تیرا رب جڑا نا بڑا بخشنہار اور مہربان بھی ہے اور وہ جڑی نا سزا وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اس تو انہاں دونوں شاء کا خیال رکھو، جلال اور جمال۔ اسی اپنے رب نو وینے ہاں کہ قرآن نے وہ بارے چلا سانو نقشہ دیتا، عام لوگوں نے رب نو اس طرح دا بنایا بے جو مرضی ہوندا رہے، مٹی پلید ہوندی رہے، وہ رسولاں نو گالاں ہون، وہ کتاب نہ ٹھٹھے ہون، وہ بس معافی کردا، بالکل ظلم ہے خدا تے، یہو جہا اللہ نہیں ہو۔
اور اس طرح کا بھی وہ کبھی معاف ہی نہ کرے جی ہندوازم مسئلہ کرم ہے انہوں نے یہ بنا لیا بھی آدمی نے ایک گناہ کر لیا نہ 1000 توبہ کرے استغفار کرے کفارے دے نہیں اگلے جنم چاہوں گا اور بری شکل چاہوں گا اگر انسان ہے تو پھر اسے خنزیر بنایا ہوگا کتا ہوگا یا مانگت بنایا ہوگا کسی بری شکل سے عذاب لی اس دنیا سے آگے بھگتوں گا اللہ معاف نہیں کر سکتا معاف کرنے والا مسئلہ بالکل غلط ہے ایک پاسے یہ نکل گیا کہ جو کیتا ہے بھگتنا پینا رب اتنے کی کرنا ہوں انہیں نتیجہ دیکھنا ہی دیکھنا انہوں نے افو اور درگزر رب دی ختم کر دوسرے پاسے وہ نکلے جنہیں آخیا بھی نہیں وہ اینا بخشدار مہربان ہے جو مرضی کرے انہیں کہڑا پھڑنا یہ سارے بیلنس تو عدل و اعتدال تو ہٹے دین درمیان چ رکھنا جلال ذل جلال بڑی عظمت اور بڑے روب والا اور دوسرے پاسے رحیم ہے جمیل یہ ان اللہ جمیل یحب الجمال نرم ہی بڑا کہ 100 قتل کر کے بھی بندہ توبہ کر رہا ہے مگر سچی توبہ وہ بھی اسی رحمت کے نمونے ویکھتے ہیں بھی انہیں 99 قتل کیتے سی توبہ دا خیال ہویا انہیں آخیا کوئی عالم وڈا ہے گا لوگوں نے دسیا اس عالم کو کہ عالم جاہل نکلیا کس طرح نہیں سی جانتا انہوں جا کے پوچھا انہیں کہا 199 قتل اور معافی ہون نہیں ہونی اس آخیا نہیں ہونی چل 100واں تم صحیح ہے انہوں بھی قتل کر اور پھر کسی وڈے عالم دا پوچھا وہ دین جانتا سی انہوں جا کے آخیا انہیں آخیا نہیں زندگی کے اندر آدمی توبہ کر لے معافی منگ لے بعض آ جائے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر مگر تیری سچی توبہ دی یہ علامت ہی جے تو سچی توبہ کیتی نہ تو اپنا بوریا بستر اس پنڈوں بن وہ بدماشاں دا پنڈ آ تو اتنے جائیں گا پھر ادا دا ہو جائے گا اپنا سامان چکتے نالے نیکاں دا پنڈ ہے اتنے جا کے رہ وہ چونکہ سچا توبہ کرنے والا سی انہیں جا کے سامان چکیا تو تڑ پیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتنے پہنچا نہیں راج موت آ گئی اور عذاب والے فرشتے دے رحمت والے دونوں اکٹھے ہو گئے انہوں نے آخیا بھائی اس کام کوئی نہیں اج تک چنگا کیتا 100 قتل کیتے جہنم میں رہ جانا دوجے آخیا جو مرضی سی ہوں یار توبہ کر کے چلیا اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ عجیب انداز کیا فرشتہ بھیجا جنہوں آخیا بھی انہوں کہو زمین دی پیمائش کر لو اگر اب تو اگے چلا گیا نا نیک والے پنڈ پاویں تھوڑا جا تو بخش دو کہ جے پیچھے رہ گیا تو یہ سزا دے دو تو نال حدیث پاک چایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا کہ تو نیکاں والے پاسے یہ کر دے اور ایک صرف گٹھ نکلیا ڈگا پیا جڑا سی ایک بارش تو نکلیا تو اللہ دی رحمت بھی ایسی ہے مگر اڑیاں واسطے ڈٹیاں رہن واسطے وہ بغیرت نہیں وہ زندہ اور غیور خدا انہوں اپنے دین دے بارے چ اپنی سلطنت دے بارے پوری غیرت ہے اس تو وہ یہو جی بغیرتی نہیں کرتا لوگوں للکار دے رہن تو انہوں زندہ رہن دے انہوں نے اس دنیا چ بھی عذاب آئے قوم نوح تو لگ کے قرآن پڑھیا یہو جہا رحم رب نے نہیں کیتا کہ عیش کر دے رونی تباہ کر کے رکھ انہوں کا نام و نشان مٹھا دتا اس تو انہا ربا کا سریع العقاب اور دوسرے پاسے وہ انہا غفور الرحیم تو جلال اور جمال رب اللہ تعالیٰ کا جڑا بیان اسی پڑھتے ہیں یہ یقین جانو اللہ جداں دا بندہ منتا اداں دا ہی ہو جاتا اے تمہیں نقطے کی گل دسی جے کہ انسان اللہ منتا ہی انہوں جڑا وہ اپنی پسندیدہ شخصیت ہوں اللہ یہ بھی نہیں ہوں اللہ وہ جنہوں چنگیاں چیزاں سمجھتا وہ جہاں سمجھتا کہ ہے ادو پوچھتا ورنہ جنہوں سمجھے بدماشا گنڈا پاویں کڈا گیا گزرا کدی بھی انہوں سجدہ نہیں کرتا وہ سجدہ کر لی تعظیم کر لی ایک ایسی شخصیت صحیح ہوئے غلط اپنے ذہن چ بنا بھی یہ چاہ خوبیاں کا ایک مجموعہ ہوں وہ اپنے ہی سمجھو پیمانے ہوں اے اچھیاں چیزاں وہ ہونی چاہیے جنہوں نے وہ بڑیاں سمجھتا انہوں نے پاک مننا چاہتا اگر ذرا بھی وہ برائی نظر آ جائے انہیں خواہ کی تعریف کرنی ہے وہ تے لعنت بھیجو گا اسے تو معبود واسطے سبحان اللہ و بحمدی آ معیار ہے کہ پاک ہوئے عیباں تو خوبیاں ساریاں ہون تب جا کے انسان وہ اگے سر چکاؤں جس طرح کا اس بیچارے نے سمجھ لیا یہ وہ اپنا ہی امتحان ہے تیرا ذہن کڈا کالا رچا جڑا صحیح موحد ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ رچا ملنا دوجے بچے غلطی منی جاندے اللہ نے اپنے فرشتیاں لیے کلمہ سبحان اللہ و بحمدی تدے چنیا بے تو باہر کوئی کر تسی دفتر لکھ دے جاؤ جن عیب تہاڈی نظر چ آن وہ اللہ چ نہیں ہو سکتی ایک عیب بھی نکلا تو اللہ نے خوبیاں جنیاں انہاں چ ایک بھی رہ گئی نا تد بھی اللہ نے اللہ دی تعریف ہی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی عیباں ساریاں تو پاک ہوئے تو خوبیاں ساریاں دے اندر اس تو اللہ رب العالمین اپنے جلال دا بھی بیان کیتا اپنے جمال دا بھی بیان کیتا جے تسی میرا یہ ہاتھ ویکھنا چاہتے نا تو میرے کو عذاب بھی ایک ہاتھ تے رحمت ویکھنی چاہتے وہ بھی بہت بڑی اور مومن واسطے ویکھ لو مومن لی اللہ تعالیٰ نے آ نماز میں تسی پڑھتے ہیں یہ بڑی توجہ کرا کرے اللہ دے رسول نے اللہ دی وحی نہ اعلیٰ ترین سکھائی ہے کہ کدی اسی قیام کھڑے ہونے
کھڑا ہونا جڑا جرت اور دلیری دی وہ بندہ کھڑا بھائی انہیں بہنا نہیں تھلے یہ مومن دا جلال ہے جلال ہے کبریائی در قیامش جدوں قیام سندا ہے اسے ساری دنیا میں للکاردا چکاؤ مینوں جڑا چکا سکدا کوئی نہیں چکا سکدا اللہ اگے چکوں گا کیونکہ میرا رب ہے اور ساری دنیا اگر آکھے نا نہیں میں نہ اگے چکیا نہیں میں نہ دے مقابلے کھڑا جلال ہے کبریائی در قیامش جمال ہے بندگی اندر سجودش اور سجدے جاندا کہ جمال دی بھی انتہا کر دے آج دی ادوں پڑے ہور کی ہن زمین چستا ہے مٹی دے سر رکھ دیتا اس تو ایک پاسے جمال ہے وہ ایک پاسے جلال نرمی بھی بڑی ہے سختی بڑی ارے نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے مومن پھرونا اگے نہیں چکلا حق اگے سر چکا دوں سچی گل آ جائے پاویں شودے بندے نے کہ انہیں آ کے حق میں حق لے کے چکنا کسی انسان نو ویکھنا اس تو غلط بات جڑی نا وہ سامنے مومن جڑا چک جائے کدی نہیں ہو سکتا تو اللہ دا دین بھی اس طرح ہی بناؤں اور رسول کریم علیہ السلام دے بارے صدیاں تو اور یہ پروپگنڈا کافران دا بے رسول اللہ نے اس طرح دا بناتا بھی جو ہوندا رہا چھتر پیندے رہے نعوذ باللہ حضور دار گزری کر دے یہو جہاں عورتوں کے کسے کر لے مٹی پاؤندی سی آپ کوڑا سٹ دی وہ خبر نوں گا تے دنیا دی کسے کتاب چ ہے تسی رسول نو کیوں گراؤنا چاہتے جے اللہ دے رسول علیہ السلام دے اندر بھی دونوں چیزاں بالکل بیلنس جتھے ویکھیا بیٹھے معاف کرنا یہ انسان بن سکتا یہ جی قوم تے تیرے لوگوں نو ہدایت ہو یہ نہیں اور انگنت بندے ٹھیک ہو سکتے اتنے کام اتو ہی لیا حکمت اور دنائی یہ ہے بے قانون اندھی لاٹھی نہیں ہونی چاہیے پہ ایک ہی ہوئے فیصلہ کرنے والا آدمی جج یا افسر جڑا سوچے کہ ایس موقع تے اس قانون دی ایس اسپرٹ سے عمل کیتا جائے تو فائدہ ہو سکتا اپنے الو نہیں سیدھے کرنے نہ کمزوری دکھانی ہے بہتری دیکھنی ہے ایسے کام کرنا اسلام دا یا معاشرے دا پڑا اور جتھے ویکھے سختی بہتر ہے اللہ دے رسول دا ایک پہلو بیان کر کے کافران دے زیر اثر سانوں کمزور کریں تو نبی بڑا رؤوف رحیم سی ایک کمزور ہو جائے اے مر جان اپنے آپ نو مٹا دیو فنا کر دیو فنائے خودی اور خودی مٹائے یہ سارے مسئلے بے ایمانہ نے کرے اسلام جڑا ہو یہ کرنا جڑا تمہیں دسیا کہ وہ قیامت ہوے چکا نہیں سکتا کوئی تو چکیا ہوئے اللہ دے سامنے سے تو گیاز ہی کوئی نہیں بندہ حق پیش مولا لاستے اللہ دا بندہ اللہ دے سامنے تے یہ آندا کہ میں کچھ نہیں پیش باطل دا نام برداشت مگر جب باطل دا موقع ہوندا نا آندا تو آکھے ہے نہیں تیرے لیے میں ہے گا جنہ زور لاؤنا ہی لالا جے مینوں چکا سکنا چکا دی یہ دو پہلو نرمی اور سختی رحماء بینہم اشداء علی الکفار آپس اینی رحم دلی اور کفار دے مقابلے لوہے دے تھان کہ سارا زور لا لو سانو نرمی نہ پاؤ گے اسی شدت اور نرمی دونوں دا مجموعہ دین نے سانو بیلنس بنایا اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی چ دو واقعے بیان کرنے کیونکہ انہاں دناں چ جھوٹے قصے جڑے نا حضور بس ماراں کھاندے نہیں دے سی وہ دے مقابلے چ بھی آوے اور کئی ساڈے اور حضور نے ساری عمر بد دعا نہیں کی کڈا جھوٹ بول دے جویں اللہ تعالیٰ نہ ہر وقت عذاب کردا نہ ہر وقت رحم کردا جتھے جو مناسب ہوندا کردا رسول بھی بالکل وہ ایک عکس ہوندا جڑے لوگ لعنت دے لائق ہوندے انہاں تے پھر لعنت کردا انہاں دی بد دعا کردا اور وہ تباہ ہوندے بے جا نہیں کردا جڑے رحمت دے مستحق ہوندے انہاں دی رحمت کیا صحیح بخاری جو میں پڑھن لگا رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ اور ستے ہی برے حال نہ مرے اللہ دے رسول دی بد دعا دا اثر ہویا تباہ اور برباد ہوئے اس تو پہلا بھی گزری ہے مگر میں بالکل فتح الباری دی آخری پہلی جلد آخری ہے 594 سوا باب المرأۃ تترا عن المصلی شامل الرضا کہ نمازی تے کوئی آدمی گندگی سٹ دے تے عورت آ کے اتر لا دے ہیڈنگ ہے واللہ یہ کر دیتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کعبہ شریف دے کول نماز پڑھ رہے تھے وجمع قریش فی مجالس تے قریش دے سردار بھی اتنے اپنی مجلسہ لا کے بیٹھی سی مکے کا دور اس قال قائل منهم لا تنظرون الى هذا المرائی انہاں چ خبیث نے کیا کہ تسی ایس ریاکار نو ویکھدے جے جڑا آ کے ساڈے مجمع چ نماز پڑھ کے وکھاوندا بڑا با دیندار ایکم یقوم الى جذور آل فلاں فیامد لا فرسا و دمیا و صلاح فجی بھی تو چو کوئی جاندا جڑا بچڑ کھانے جاوے فلانے تھاں جانور ذبح ہویا اتوں جا کے تو دا گوبر او دا خون او دی اوجڑیاں وغیرہ ساریاں چک کے لیاوے ثم یمرو پھر انہوں موقع دے حتی اذا سجدہ جدوں اے پھر سجدے جائے
وضع بین کتفیہ، تو وہ ساری گندگی دے کندھیاں تے رکھ دی۔ اللہ دے رسول دی توہین لیے سکیم بنائی۔ فم باس اشقاہم، انہاں سارا جو جڑا پرید سی وڈا وہ اٹھیا، عقبہ ابن ابی معیط سی، دوجیاں حدیثاں تو پتہ لگدا۔ فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جدو سجدہ کیتا، وضعوا بین یدیہ کتفیہ، آپ دے کندھیاں دے درمیان سب کچھ رکھ دیا، گوبر بھی، خون بھی، اوجڑیاں بھی۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، نبی علیہ السلام ہن سجدے جی پہ رہے، اینا بہت جڑا سی انہیں آپ دبا لیا۔ فضحکوا، بڑا آپس ہنسے پہ، تاڑیاں ماریاں، حتی مالا بعضهم الی بعض من الضحک، ہنسدے ہنسدے ایک دوسرے تے ڈگے، کوئی تے پوے کوئی تے، مذاق بنا لیا انہوں۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ علیہ السلام وہی جویریہ، اس وے اتھوں مجلس ایک مسلمان جڑا سی انہیں جدو حال دیکھیا تو انہیں آخیا میرے واسطے جی گل نہیں ہے، ظالم ہے، میں ایک مسکین آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی، بہت چھوٹی حیثیت سی انہوں جی، پھر میں انہوں نے ٹکر تو لے کوئی نہیں سکتا، پھر گھر گیا، انہیں جا کے حضرت فاطمہ نے دسیا وہی جویریہ، وہ اس وجہ کوئی ایڈی عمر دیاں نہیں سی، چھوٹی عمر سی۔ اکبرت تسا، تو حضرت فاطمہ پھر دوڑ دیاں آئیاں، وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، حضور سجدے جی ادوں پہ، حتی القت علیہ، فاطمہ رضی اللہ نے آ کے پھر سارا اتوں گندا گند جڑا سی آپ لایا۔ واقبلت علیہم تسبہم، تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بھلا کہن لگیاں بھی تانوں حیا نہیں آوندا ظالمو۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال، نبی علیہ السلام نے جدو نماز ختم کی تو آپ نے پھر انہاں دے حق وچ آپ بری دعا منگی، بیلنس نہیں رہن دیتا انہاں لوگاں، سانوں کمزور کر لیے، جہاد چھڈ میں کافراں دا مقابلہ چھڈ کمزور ہو جان تو اسی انہاں نکل جائیے، مسئلے بنا لے، تہاڈا نبی نرم سی، تہاڈا رب دا نام ویکھیا بھی اودے کول عذاب بھی ہیگا تے رحمت بھی ہیگی، تے نبی علیہ السلام کو بھی دوویں پہلو، انا نبی الملحمہ انا نبی المرحم، میں جنگ دا بھی نبی ہاں اور میں رحمت دا بھی نبی ہوں۔ جی جنگ لوگوں نے ویکھی پھر آپ دی تلوار اور آپ دے ساتھیوں دی تلوار بھی جڑی سی وہ بے دریغ۔ نبی علیہ السلام پھر بد دعا کی اللہ ملیکہ بقریش، اللہ ملیکہ بقریش، اللہ ملیکہ بقریش، اے اللہ انہاں قریشیاں نہ تو نبٹ 3 واری آکھیا، سما سما، پھر نام لے لے کے آکھیا اللہم علیکہ بعمر بن ہشام، اے ابو جہل دا نام، وعتبہ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عقبہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعمارۃ بن الولید۔ قال عبداللہ فواللہ لقد رأیتم سرا یوم بدر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ دی قسم میں انہاں سارے نوں پھر میدان بدر قتل ہویا ویکھیا۔ ثم صحب القریب قریب بدر، پھر انہاں دیاں لاشاں کسیٹ کے ایک گڑھا سی جے سٹیاں گئیاں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے فرمایا اتبع اصحاب الخیبر لعنت، کہ جڑے اس گڑھے پے دے اللہ دی لعنت تواڈے رہے۔ آپ میرے نال تسی سلوک کردے رہے، انہاں ایک دا جڑا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہتا کہ وہ بھی انہاں سی، وہ ٹھیک ہے سارے دے درمیان رلاتا نہیں، وہ بعد قتل ہویا۔ عقبہ بن ابی معیط قید ہو گیا سی، 70 قیدی جو بدر قید ہوئے، یہ بھی قیدی سی، نضر ابن الحارث بھی قیدی سی، 70 سی۔ رسول کریم علیہ السلام پھر جدوں وادی یہ سفرات پہنچے، آپ نے پھر انہاں دوہاں دے بارے حکم دیتا کہ انہاں جکڑیا ان قتل کرو، نظر نوں قتل کرو اور عقبہ نوں قتل کرو۔ یہ عقبہ جڑا سی نے آکھا میرے بچوں دا کی بنوں گا، فرمایا جہنم، جہنم جان تیرے بچے، تو وہی ہیں جدوں میں سجدے کیا سی تو میرے تے لے کے گندگی سی تھی، کہڑا وقت سی جدوں تانوں شرم نہ آئی اور کوئی خدا دا خوف نہ کیتا، میں خاندان چ معزز دنیاوی لحاظ نال میری عزت کوئی تہاڈے کمی نہیں تھی، پھر میں اللہ دا رسول تے میرے نال یہ سلوک کیتا۔ کل تو یہ پھر امام ابن کثیر لکھ دے تھے اب بدایہ و النہایہ، فرماندے کان ہذان الرجلان من شر عباد اللہ، یہ دونوں آدمی نضر ابن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط اللہ دے بندیاں چوں بدترین لوگ سی، واکثرہم کفرا و عنادا و بغیا و حسدا و حدال الاسلام و اہلہ لعنہم اللہ، اللہ دی انہاں تے لعنت ہوے، اسلام دا انکار کرن تے دشمنی کرن اور حسد کرن تے اسلام اور مسلمانوں دی توہین کرن سارے تو اگلی سی۔ وقت فعلا تو آندے جڑی میں بد دعا کیتی کہ اللہ دی انہاں دعاں تے لعنت ہوے، وہ کر چکا، لعنت انہاں تے ہو چکی ہے، یہ رہ نہیں۔ آپ نے دعا نوں بہت برے طریقے نال قتل کر فرمایا، بے شک تسی کہیے باقی ٹھیک ہے انہاں نبڑاں گے جویں تانوں نہیں زندہ چھڈنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھڑی تلوار، نظر دا بھی سر لاتا، عقبہ بن ابی معیط دا بھی لاتا۔
اس تو آ نمونہ بھی تمہیں دکھایا کہ جڑیاں گلاں کرتے حضور کہہ نہیں سی کرتے کوئی بےوقوفاں ایک کیا ورنہ بہت موقعوں دے جنہوں ویکھیا کہ یہ سزا دے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبٹنا چاہیے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے ادھر بد دعا کی اور وہ بد دعا کوئی عیب نہیں نہ کوئی گناہ. جس طرح ہاتھ نہ سزا دینا کسی مجرم نو انہوں کوڑے مارنا جیل بھیجنا پھانسی لٹی وہ نیکیاں زبان نہ بھی جنی وہ خلاف اللہ کے دعا کر سکتا وہ نیکی کی گل بے موقع نہیں ہونی چاہیے. دوسرا موقع یہ آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 ہجری مدینہ شریف جا کے پتہ چلیا آپ ایک قبیلہ بنو مستلق جڑے نا اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے تو شاید وہ مدینے تے چڑھائی کرن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بجائے دے بیو آن اسی اتنے چلی گئے. وہ کچھ لوگ پہاڑاں لوگ چھپ گئے کچھ قابو بھی آ گئے. اس سفر سے عبداللہ بن ابی ابن سلول جڑا منافقاں دا سردار بھی نال سی بازار کلمہ ہی پڑھیا سی. تو جیسے واپس آ رہے سی اس وے ایک کنویں تے پانی کڈن سے جھگڑا ہو گیا. ایک انصاری سی ایک مہاجر سی. مہاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملازم سی جہجہ غفاری وہ بھی ڈول کھچتا سی ادھروں سیلان جڑا سی وہ بھی کھچتا سی. انہاں دونوں دا آپس جھگڑا ہو گیا تے ایک دوسرے دے چونڈی وڑتی کو دھکا دیتا. ایک نے آواز دیتی آ جاؤ انصاریو ایک نے آواز دیتی آ جاؤ مہاجرو. کام ود گیا لوگ بہت زیادہ جڑے تھے نا تلواراں کھچ کے آمنے سامنے ہو گئے قریب سی آپسی کام ختم ہو گئے. رسول کریم علیہ السلام اسے اپنے خیمے سے آپ نے آوازاں سنیاں تو نکلے تو فرمایا دعوہا فإنا منزلہ چھڑ جو ہے یہ آوازاں نے کفر دے کلمے کیوں برادریوں نے للکارنا ہوندا. انصاف کرو جے کسی دا وعدہ وہ نہ اونج کرو گل اے مہاجرو آ جاؤ تن سارے وہ جاہلیت دی آوازاں اس طرح دے کفر دے کلمے جڑے چھوڑ دیو اے بدبودار شے. مڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھا نکلو ترو. چلائی رکھیا رات بھی چلائی رکھیا کہ لوگ تھک جان موقع نہ ملے. ایک جگہ جا کے ڈیرا کیتا تے عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ بھی مجلس بیٹھا. انہیں کیا گل سنو تسی انہاں لوگاں نو آپ ہی پالیا زکاتاں دتیاں صدقے دیتے میرے منع کرنے کے باوجود شہر چ انہاں دا ڈیرا لوایا. میں تہاڈا سردار سی میرا تاج بن چکا سی مینوں تسی دوویں پارٹیاں بادشاہ بناؤ تسی اس بندے نو لے نتیجہ کی نکلیا. اسے مرخین نے جو کلمے لکھے انہوں نے ترجمہ کی کریے بہت گستاخی کی تھی. سب میں کلمہ کیا کل کا کتے نو موٹا کرو تو ہمیں وڈن پی جائے گا. یہی ہویا نا تہاڈے نال کی پلے رہا تہاڈے بندے انہوں نے دھکے دیتے اور تہاڈے کوئی عزت نہیں تہاڈی. اور نال بھی کیا بھی ہن مدینے جدوں جانا قرآن پاک آندا کہ آکھیا اس انہاں نوں کڈ دیاں گے ذلیل لوگ لا رجعنا الى المدینہ تے لا یخرجن العز من الذل. چلو مدینے چلے چلیے انہوں نے ہن بھی نہ کچھ دیو لیو کڈو اتوں مدینے باہر. یہ گلاں ساریاں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تو انہوں کی عمر چھوٹی مگر وہ بیٹھے سی وہ نیک صحابی سی انہوں نے سن لیاں. انہوں نے کہا یار مسلمان ہو کے رسول اللہ دی فوج ہو کے اے کلمے کہ واپس چلو اور انہوں نے کٹ دینا تے انہوں نے کچھ نہیں ہوں لینا دینا. انہیں اپنے چاچے نہ گل کی چاچے نے رسول اللہ تک بات پہنچا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیا انہوں کو حربہ سی بڑا. عبداللہ آ گیا وہ پارٹی آ گئی قسمہ اٹھا لیاں جہاں سر دے شروع چاہتا اتخذوا ایمانہم جنتاً یہاں کو ایک ٹال ہے کہ قسمہ چک جاندے کہ یار رسول اللہ توبہ توبہ اسی یہ کلمے کہہ سکتے ساری مزاج ہے تمہوں رسول منتے ہیں تھوڑے نال چلتے پھرتے ہیں یہ گلاں کوئی نہیں کیا منڈا جھوٹ کھول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہتا فکذبنی صدق مینوں جھوٹا کہتا اور انہوں سچا کر دیا. اتنا صدمہ ہویا حضرت سید نو روندے میں پھر گھروں نکلوں ہٹ گیا. بہت برا ہویا بے گل بھی میں سچی سنی مگر میں جھوٹا ہو گیا اور وہ سچے ہو گئے. قرآن پاک نے پھر سورۃ المنافقون خبر دیتی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول. جدوں تیرے کو آؤندے نا اسے قسمہ کھا جاندے بھی تینوں اللہ دا رسول مننا ہے جھوٹے آ یہ تینوں رسول کوئی نہیں منتے اور یہ کلمے انہوں نے کہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے نالے کن کھچیا تھوڑا جہا پیار نہ نالے آکھیا یاد الحسنین اور کنوں رب نے تینوں سچا کیتا یار تیرے ہی کن سچے نکلے توں ٹھیک کیا. اس وے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا بھی یا رسول اللہ اجازت دیو بن عبداللہ بن ابی نوں قتل کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تو یہ چاہنا رہی صحیح کسر بھی دنیا کہن دے گے فکیف اذا تحدث الناس یا عمر ان محمد یقتل صحابہ. اے حکمت لے کوئی سے سی مگر ایک تے وہ خلاف ثبوت کوئی نہ ملیا. ایک نے گواہی دیتی وہ قسمہ کھا گیا
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਬੀਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹ ਫਸਾਦ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਮਗਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਰਦਾਨਾਈ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਨੇਕ ਸਾਲਿਹ ਮੁਅਮਨੀਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਲੀ ਨੇਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਗਰ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦੀਨਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ کو ਮਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ کو ਮਰਵਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚੇ تو یہ عبداللہ بیٹا جڑا سی یہ پھر بازار دے سرے تے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابئی سواری تے سی، وہ شہر داخل ہونے لگا، انہیں آخیا ابا جی تسی یہ گل کہی سی بس مدینے اگر گئے نا تو ذلیل جڑے نا انہوں نے عزت والے لوگ کر دیں گے، تے ہن تو مدینے قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اقرار نہ کریں کہ تو ذلیل ہے اور عزت والا اللہ دا رسول ہے۔ کہنے لگا قبیلے دے لوگو میرے پت نو ویکھو بھی یہ دماغ خراب ہو گیا، تسی جان دے جے مدینے جس بیٹے ورگا کوئی فرما بردار بیٹا سی۔ انہیں آخیا ابا جی سب ٹھیک ہے، میرا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا نا، تسی اللہ دے رسول کی گستاخی کر دی، اس تو ہن اسی طرح ہی کام بننا، تسی یہ اقرار کرو کہ عزت والے اللہ دے رسول ہے، میں ذلیل ہے۔ آخر بے بس ہو کے انہیں آخیا میں بیٹا ذلیل ہاں تے محمد رسول اللہ عزت والے۔ انہیں نال کیا بھی اجازت ہی ہوں حضور بھیجن گے نا تب تینوں میں پیر بچ رکھن دینا، مدینے میں نہیں رکھن دینا۔ اے ایمان جڑے حضور نے پیدا کیتے جڑی تربیت، اینا فرما بردار بیٹا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر انہیں آخیا ابا جی ہوں تہاڈا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیغام بھیجا بیٹا عبداللہ تو اینوں شہر داخل ہون۔ انہیں آخیا جنوں تو آندا سی نا کر دینا، اے وہ دی منظوری نہ تو یہ قدم رکھ رہا، ورنہ سوال ہی نہیں سی کہ تو مدینہ شریف قدم رکھ سکتا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہر موقع تے اس معاملہ کیتا جڑا این حکمت اور دانائی ہے۔ بعد چ سلوک دے نتیجے جو ہویا بھی منافقین چوں بہت تو لوگ جڑے اجے تے وچوں کھوٹے سی نا توبہ کر گئے، سچے مسلمان بن گئے۔ تے آپ نے آخیا عمر تو اس ویلے آندا سی کہ عبداللہ نو قتل کرا دے، اس ویلے قتل کراوندا تے کھانی کنا کو نقصان ہوندا۔ ہن میں حکم دیواں نا تے ایک پڑ بھی نہیں ہلنا، ہن اینا مدینہ میرے حق سے ہو گیا تو دے ساتھی بھی تے ہن قتل کواں کچھ نہیں ہونا، اس ویلے فساد ہی فساد۔ اس تو ہی اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے اتنا بڑا انہوں نے جرم کیتا بھی اسے سفر چ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دے نال جڑا سورہ نور چفتا واقعہ ہے، بہتان لگاتا کہ اما عائشہ جڑی دے نال بدکاری معاذ اللہ صفوان بن معطل نے کیتی، کنا مدینے شریف تو ہنگامہ برپا رہا۔ مہینہ پر اللہ دے رسول حضرت عائشہ نے بھی ماپیاں دے کر دیتا، آپ بھی غم تے رہ، طرح طرح دیاں گلاں ہر مجلس لوگ کرن، پھیلا دیتا لوگوں نے اس گل۔ یہ عبداللہ بن ابئی بھی یہ حصہ لے، مگر بندہ چونکہ بڑا لیڈر سی، اس تو ہوشیار ہے بھی قانون دی گرفت نہ آواں، آپ صاف نہ آکھنا حضرت ایسا ایسا کیتا، حصہ لیندے رہنا، نال لوگوں نے گلاں کرنیاں پھیلاونا، باقی کچھ نیک بندے برباد ہو گئے۔ بہت اللہ دے ولی سی مگر یہو جہے فتنیاں دی نہ ٹھیک رہ سکے۔ حسان بن ثابت ایڈا رسول اللہ دا شاعر سی، آپ دی اپنی سالی سی حضرت زینب دی بہن حمنہ بنت جاش سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالہ داد پائی سی مصطح بن اسد بدری، وہ بھی لگ گیا، بہتا انہوں نے کام نو چکیا، تینوں نے اتنا پھیلایا جو پھر اللہ کی طرف وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بریت کا اعلان کیا، آپ نے نا تینوں نو کوڑے مارے 180 بہتان لاؤن دے، عبداللہ نو کچھ نہیں آخیا۔ عالم سارے حیران ہیں، رسول اللہ جڑا اثر سی انہوں کوئی نہیں آخیا۔ تو یہ معلوم ہوا بے قانون تے عمل جڑا نا وہ سپرٹ دے مطابق ہونا چاہیے، انڈا تو نہیں عمل ہونا چاہیے۔ یہ تینوں نو سزا دیتی بھی تسی اپنے سی، تو توقع نہیں سی بھی تسی یہ حرکت کرو، تہاڈی تے کرنی مرمت۔ یہ اگے کہڑی یاد سی میں نے کوئی نیک کام کرنا، نالے یہ جڑا مقام ہے وہ پروں لحاظ کرنا پیندا۔ باقی اینی برادری پیچھے خدرج
وہ نہ بگڑ جائے۔ اور انہاں چیزاں کے اثرات بھی بہت اچھے ظاہر ہوئے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو درائی نہ کیتا، جدو یہ مریا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک دے منہ پایا، اپنا کرتا لا کے دے گل پایا، جنازے دی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے منع کرنے کے باوجود پڑھائی۔ مگر حدیث کے اندر جو پڑھی دا کہ کئی ہزار منافق جڑا آج تک نہیں سی اسلام نہ ٹھیک ہویا، وہ اس سلوک نہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے منافقت تو توبہ کری کہ یار عبداللہ نے اخیر کرتی سی بدماشیاں دی اور حضور پاک نال زیادتیاں دی، مگر کس طرح آپ نے لعاب مبارک بھی اور سارا کیتا، تو جتھے سمجھے سی بے نرمی کرنا کچھ بہتری ہو سکتی، اتھے نرمی، اور جتھے سختی کرنا سمجھے سی فتنے نو ختم کرنا چاہیے، اتھے سختی۔ اللہ دے رسول اور صحابہ دی شان جڑا ہے وہ ٹکڑا میں اگے پڑھیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ ایہو ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جتھے جلال دا وقت ہے اتھے روب دکھاؤ، جتھے نرم ہونے دا وقت ہے جتھے نرمی نہ کچھ فائدہ ہوندا اتھے نرمی کرن۔ اور ایک گل جی وضاحت اس سلسلے ہور درکار، کیونکہ انہاں دناں غامدی صاحب بھی بڑا کہ تسی حنفی جے حنفی بنو، حنفیاں دے بارے مشہور کر امام ابو حنیفہ دا مذہب ہے بے گستاخی کرنے والی سزا قتل نہیں، اچھاڑ رہا ہے کہ انہاں نے آکھیا اس تو انہاں دا مسئلہ ماڑا لگدا، تسی ہے بھی انہاں دے منن والے۔ اے 18 جلداں اس کتاب دیاں، اعلیٰ السنن، لکھیا انہوں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے، لکھوایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے۔ انہوں نے آکھیا اہل حدیث یار ہر وقت اعتراض کرتے رہندے بے حنفیاں دے مسئلے کولوں ہی اے، کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ انہاں منقرض مذہب بنایا، تو اے علماء لا دے 18 جلداں، یا آیتاں یا حدیثاں یا صحابہ دے آثار ہے یا تابعین دے، بڑی محنت کی۔ صحیح غلط دی کوئی گل نہیں، اسی اختلاف بڑیاں بڑیاں نہ کر دیں، مگر کتاب محنت کی 18 جلداں، اور وہ یہ 12ویں جلد ہے۔ حاشیہ وہ جڑا ہے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ لکھ دیتا، اتنے برے سے باب سے لکھیا کہ ساڈا مذہب جڑا انہوں تسی ایویں بدنام نہ کرو، نہ اسی یہو جہاں گلاں کر دیں۔ 505 صفحہ اس 12ویں جلد باب یقتل الزنی رجلا کان او امرأۃ، کہ پاویں ساڈے ملک چ رہن والا غیر مسلم مرد ہوے یا عورت، حالانکہ عورتوں حنفی لوگوں کے مرتد بھی ہو جائے تو انہوں نہیں قتل کرنا چاہیے، جیل سے بند کرو، مگر اس مسئلے کیا کہ ذمی مرد ہوے یا عورت اظہارنا بسب اللہ ورسول بما لا یدین، اپنے گھر جو بکے سانوں دی پرواہ نہیں، اسی جاسوسی نہیں کرنی، اگر وہ اعلان کرے اور مجمع اور شہراں جو مسلمانوں کے سامنے وقضا اذا تانا فی دین اسلام بنحوی، اور اس طرح ہی دین اسلام دے بارے بھی تانے کرے کہ جھوٹا دین ہے، اعلان مسلمانوں کے سامنے، پھر وہ سزا قتل ہے، سمجھے۔ 505 صفحے تو لے کے یہ بحث جڑی ہے سمجھو 515 صفحے تک جانی، 11 صفحے صرف یہ آدھے اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے کر رہا وہ سانو خواب خواہ جا کے گھر لوگوں کا پتہ کرنے کی کہڑی لوڑ ہے، اپنے گرجاں جدو مرضی، اگر وہ بازاراں اور مجمع مسلمانوں دے کر رہے پھر انہوں نے جین کا کی حق ہے۔ اور اتنے وہ حدیث پاک سنائی جڑی پچھلے باری تھی سن چکے جے کہ ایک نابینے آدمی دی لونڈی سی اور رسولاں گالیاں کردی سی، توہین کردی سی، بڑی وہ محبت رکھتا سی، منع بھی کیتا انہوں مگر نہیں سی بات آؤندی۔ انہیں ایک دن پھر خنجر لیا اور وہ چبایا، پیٹ تے بہ گیا اور انہوں مکا کے چھڈیا، تو نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا گواہ ہو جائے اشہد ان دم حدر، گواہ ہو کہ اس عورت دے خون دی کوئی قیمت نہیں، بس مر گئی، دفع ہوئے مردار ہے۔ یہ ہوئی اتنے حدیث لکھی ہے، اگے پھر اپنی فقہ دے حوالے دے دے کے سمجھایا بھی جڑا آدمی مسلمانوں ایڈا حقیر سمجھ لے پہ انہوں دی حکومت سمجھے، ارے تو پچھلا باب ایک تو بھی آلہ باب الزنی اذا استکرہ مسلمہ تعالی نفسہ فعلیہ من الحد مہار المسلم، کہ عیسائی یہودی جڑا ساڈے ملک چ رہندا کسے مسلمان عورت نو مجبور کر کے وہ زنا کرے وہ بھی سزا قتل ہے، اتنے کوڑے کاڑے والی گل نہیں رہ جاتی جی مسلمانوں کی ہے، قتل ہے۔ کہ تو اینی ضرورت کی کہ مسلمانوں کی سلطنت اور ایک مسلمان عورت نہ زبردستی بس فیلی کی، تو یہ لکھ دیں والتعذیر لا معقول لا راج الامام او سلبہ لاجل انتقاد لہ باستخفاف بالاسلام واہلہ والتمرد علیہم حیث زنا بالمسلمان تعالی اشار طریق جہار 503 صفحہ، کہ یہ مسلمان حکمران دی مرضی سے ہے انہوں قتل کردا یا انہوں پھانسی تے لٹکا دیندا، کہ انہوں نے اپنا جڑا معاہدہ سی کہ میں امن نہ تواڈے ملک رہوں گا وہ اس طرح توڑ دیتا کہ اسلام انہوں نے حقیر جانیا، اور اتنا سرکش اور باغی ہوا کہ مسلمان عورت نال اشار طریق
سڑک تے علانیہ مجمع دے سامنے انہیں زنا کیتا، یہ زندہ رہن کا کی حق ہے؟ یہ پچھلی بحث نبی نے بھی نہیں گال دیتی، مسلمان عورتوں زبردستی بدکاری کی۔ اگلا جڑا سارا اسے تے، اور امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھ دے کہ خلاصہ ساریاں گلاں دا یہ ہے کہ یہ لوگ جڑے اگر تے انساناں دی طرح ساڈے تحت رہن محبت اور سلوک نہ، بالکل اسی انہاں دی ضمانت دیتی ہے، انہاں دی جان مال دے محافظ ہیں، مگر اگر نہ اس تے رہن اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین علانیہ کرن، پھر انہاں دا زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، نہ انہاں نوں پھر گلہ ہی ہونا چاہیے۔ اور پچھلی باری تواڈے سامنے اللہ دے فضل و کرم نے عیسائی عالماں دا بھی پڑھیا، انہاں آکھیا سانوں یار اس گل تے کوئی اعتراض نہیں، اس تو زیادہ سزا سخت کرو۔ اسی کدوں یہ جائز سمجھتے ہیں کہ لوگ اللہ دے رسول دی توہین کرن؟ البتہ یہ شرطاں جڑیاں انہاں دا لحاظ کرو، ساڈا بھی کمیشن بندہ ہوئے پوری طرح چھان، یہ بسم اللہ، یہ ٹھیک گل ہے کہ ہمیں تو لوگوں نہیں مارتے پھرنا، پوری چھان بین تو بعد مارنا، ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ گل جھوٹھی لگتی ہے انہوں رہائی دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاضیاں ججاں نوں کہا بھئی تسی معاف کرن چ غلطی کر دیو نہ ہوے سچا مجرم، مگر تسی سمجھا یار شبہ والی گل چھڑتا، یہ ایڈا ڈر کوئی نہیں، جنہ ایک بے گناہ نوں تسی سزا دیتی نہ ایک خطرے دی گل، ایک ہی بے گناہ ماریا گیا حلال ہو جانی، اسلام مجرم اگر چھٹ جائے اس پاروں ایویں خام خواہ نہیں، شبہ ہویا تانوں شاید یہ معاملہ نہیں سچا، وہ چھڑ دیو کوئی گل نہیں۔ تو تحقیق تفتیش بالکل 100 بسم اللہ، مگر جرم ایسا ہی ہے بے مسلمان ہوندے انہوں کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ سزا وہی ہے جڑی اللہ رسول نے مقرر کی، سزائے موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ہاں اچھا چلو لب لیں، اللہ اکبر، اپیل بھی کرنی ہے۔ چٹ ذرا دیر نہ ملی، حالانکہ میں پہلے ڈیگتا سی، انہوں نے وعدہ بہت ہویا سی۔ بلڈ کینسر دے مریض ہو گئے، خطرناک آپریشن ہے 2-3 دن بعد، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، فضل و کرم کرے، کوئی مریض پرا تھوڑے کو آ گیا اور مدد کا مجھ کرتا، اللہ آدر دے مدد کر دے، ساتھی پھر کے اکٹھا کر لیا کرن، شفا بخشے اللہ تعالیٰ، کینسر دے مریض جڑے اللہ تعالیٰ ان سے رحم کرے، بہت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ کینسر دے مریض دے علاج واسطے بھائی دیر تک بیچارے ترلے کرتے سی، چلو یہاں دی واری بھی آ گئی۔ یہ بھی درخواست کی تھی کہ میرے ماموں قضائے الہی سے فوت ہو گئے، مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا نماز تو بعد انشاءاللہ۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں کتابیں حاضر ہیں، تفہیم القرآن، زاد المعاد، ناصبیت، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم کرے، فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ دے رسے دے دیا کرو قربان، فضل و کرم فرمائے اللہ۔ اللہ اکبر۔ 514 صفحہ بھی ہے، شفیق صاحب نے توجہ دلائی بھی، کچھ ہو حوالے ابن
حمام دا رہ گیا. تو لکھ دے قال العینی واختیاری فی الصب من یقتلا وتابع ابن الحمام کہ امام ایمنی بھی حنفی فرماؤں ہے کہ اس سب دے مسئلے جو پسندیدہ بات ہے جتے فتویٰ قتل کیتا جائے. اور اے امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا وابی افتہ ابو سعود مفتی روم بل افتہ بھی اکثر الحنفیہ. تو عثمانی سلطنتی مفتی ابو سعود نے کیا کہ یہ بالکل عمل ہے جو بھی یہ شخص کام کردا وہ یہ حال ہے اور وہ یہی سزا. لأن الغایت فی التمرد والاستخفاف بالاسلام والمسلمین کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دیتیاں تے انتہا درجے دی سرکشی اور اسلام دی توہین ہے. فلا یکون جاریاں علی لقب الذی یدفع عن القتل پھر وہ معاہدہ وہ جڑا سی نا تینوں اسی حفاظت نے کوئی نہیں ہویا. وائن یکون ساغرن دلیلن اور ذلیلن اور یہ سی کہ نیواں بن کے رہیں تو ایڈی جرت کرتی وہاد الباس منا یوجبن اذا استعال علی المسلمین علی وجن سارا متمردن حل علی الامام قتل ہوا او یرجع الی الذل والصغار 5ویں جلد اور 313 صفحہ کہ یہ ساری بحث تو نتیجہ نکلا کہ اگر وہ ایڈا مسلمانوں تے چڑھائی کرے سرکش ہو جائے تو وہ لیے امام واسطے حاکم لیے قتل کرے یا پھر دوبارہ توبہ کر کے انسانوں رہنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین اللہ دے رسول علیہ السلام دی عزت و عظمت کو دوبارہ کرے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ کے رسول دی عزت جڑی سارا اسلام دا ہوئی سرمایہ یہ کمی اور کوتاہی جڑی کوئی شے نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اسے بارے اپنے خیال سمجھے کہ میں بڑھاپے مدینہ شریف نو جا رہا نصیب نہ ہوا مگر تمنا اور آرزو جی ارمغان حجاز ساری لکھی. تو آندے پہ رات دے وقت میں اونٹنی ذرا تیز چل رہی سی تو میں بیمار سی تو میں انہوں آخیا بھی راکب خستہ ہو بیمار مسافر جڑا نا وہ تھکا ہوا تو بیمار ہے تو بڑھا تو آہستہ چل قدم راہ تیز چل چنداں کہ گوئی بپاش رہ گیا سہارا حریت. میرے کہن دا اثر الٹا ہویا کہ اس اونٹنی نے قدم تیز کر دیتے کہ مدینہ جان تو نہ آہستہ چل کہ مینوں انج معلوم ہوا جویں وہ قدموں کے تھلے ریت نہیں ریشم وچھیا تیر دی جا رہی ہے. تو مدینہ اور اللہ دے رسول تے مومن دے واسطے اس طرح ہن اس عزت نوں بھی اسی برباد کر بیٹھیے کہ کوئی شے نہیں پھر مسلماناں دا جینا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین انہاں نوں ہدایت دے ساڈے بھرا بن کے رہن عزت آبرو زندگی گزارن اسی بھی انہاں دی حفاظت کریے محبت اور سلوک دا رویہ ٹھیک ہے. اس طرح دی توہین اور گستاخی دیاں باتاں نہ پھرن دا کی حق ہے ساڈے اندر رہن دا. تو اللہ رب العالمین عالم اسلام تے رحم کرے. اور یہ پوپ صاحب نے جڑا بیان دیتا اللہ انہوں نے ہدایت کرے ایڈی گدی تے بہ کے کہ مسلمان اس قانون ترمیم کرن. حالانکہ تسی پچھلی خطبہ سن چکے میں بائبل تو کنیا موقعوں تے پڑھیا کہ صرف ماں باپ نوں گالی دے دے وہ اصلاح سنسار ہے. رسولہ تے بہت وڈے قاضی نوں گالی دے دے جج نوں وہ اصلاح قتل لکھی ہے. نبی علیہ السلام دی شان کٹاؤنا چاہتے. اور یہ پوپ بھی جڑا بیان کرن دا ہن کوئی موقع نہیں آلے علم جان دے بھی جدوں تو عیسائیاں دی تاریخ چلی ہے ایڈا بدماش پوپ کدی نہیں ہے. ایڈا بدماش سی پہلا توبہ کرا کے انہوں بٹھایا تھے اور ہون بھی یہ ہے جنہیں اعلانیہ کہتا بے پادری جڑے دنیا میں راہبہ اتنے رہی انہوں جو مرضی کر سکتے اور مرد نہ بدفعلی کر سکے. یہ کوئی پوپ نہیں نہ کوئی شریف آدمی ہے بدماشاں دا ایک گرو ہے. اس تو دے نزدیک رسولہ دی کدی عزت ہے وہ یہو جہاں گلاں کہندا تے بالکل لعنت دا ہی مستحق ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جدو اللہ آندا میں اور میرے فرشتے حضور دیاں شاناں بیان کر دے انہاں تے پونکنا اور بکواس کرنا کی ہو سکدا. یہ تھک دے منہ تے پینا چند دا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید. اے ماسٹر عابد صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ عفت رسالہ اور اس نئے سال کی اسلامی ڈائری مولوی شکیر اللہ صاحب کو حاصل کر لو. اللہ توفیق دے جے ہمت و خرید لیا کر. ایک بات وہ بھی بیان کرنا ضروری بیا سفر دا مہینہ لوگوں نے خواہ مخوائی نہ کسی آیت نہ حدیث بڑا یہ بارے بیان کر دیتا بھی جڑا نحوست دا مہینہ شادی نہیں کر دے. اتوں تک حدیث پاک جعلی بنا لی. بے رسول اللہ نے آخیا جدن یہ ختم ہو گیا نا تو مینوں آ کے کوئی اطلاع خوشخبری دے کہ سفر ختم ہو گیا انہوں اینا سواب ہے. ایڈے لانتی کٹھے ہوئے ہے بے قرآن حدیث اپنے کو بنا لیں. سفر مہینہ تک مہینہ کوئی یہ نحوست نہیں کوئی یہ نکاح خراب نہیں کوئی گل نہیں نہ یہ بارے حضور نے کچھ فرمایا سب جھوٹیاں گلاں.
زیادہ تھی نہیں سفر لنگ لین دو پھر شادی کرا بھائی کہڑے دین تسی پڑھیا اللہ دے رسول تو سنیا یا رسول پاک دے صحابہ نے یا امام کچھ بھی نہیں تو جعلی باتاں جڑیاں انہوں تو بھی توبہ کرنی چاہیے اور یہ ایک ہور بات بھی میرے ایک دوست نے آخیا کہ کئی لوگ آتے ہیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی رشتے دار نکاح نہ کرو یہ وہ بیماریاں خاندانی جڑیاں ہوندی آج کل ڈاکٹر بڑا پھیلا رہا ہے کہ نظریہ ہے کہ اپنے قرابت منداں نکاح نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک حدیث ہی بنا کری کہ حضور نے فرمایا کہ تربو لا تزو باہر رشتے کریا کرو پھر تسی بیمار نہیں ہوگی اور جنہیں لکھی ہے نا اپنی کتاب اس دور سے بڑے اچھے نیک آدمی ہیں مگر انہیں حاشیے لکھا تو مینوں یہ لبا نہیں سراغ بھی کتنے آ اگر کوئی ڈھونڈ سکتا تو مینوں اطلاع دے دے بھی یہ حدیثاں کتنے تو میں پھر انہوں ڈھونڈیا بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی کی جڑی کتاب الفوائد الملم وہ اچھے انہوں نے لکھا کہ مجد الدین فیروز آبادی نے فلاں تو انہوں روایت کیا دسیا بھی کذاب وڈا بے ایمان آدمی جنہیں گل کہی ہے اللہ دے رسول کچھ نہیں کرنا اور عمل تسی جانتے جے بے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کنا قریبی رشتہ رسول اللہ دے چاچے دے پتر بھرا نکاح کیتا پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیتی وہ حضرت علی تو بھی تھلے یہ چاچے دے پتر سی نا کڈا رشتہ پھر رسول اللہ دی پھپھی دی بیٹی یاروا گاں دا عثمان بیٹا پھپھی دی بیٹی دا بیٹا اصل بھانجا لگتا وہ بھی آپ نے نکاح کیتا اور ابو العاص ابن ربیع سی جڑے حضرت خدیجہ دے بھانجے انہوں نے بھی بڑی بیٹی حضرت زینب دیتی تو یہ جعلی گلاں تے جعلی حدیثاں اللہ دی پناہ منگو انہاں تو صحیح اور خالص دین جڑا دی تلاش کرو اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارن راہ راست دی طرف رہنمائی کرے اور زندگی ساری اللہ دے رسول دی رہنمائی گزرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایسے طرح ایک دوست نے بھیجی ہے دیکھو روایت کڈی اعلیٰ انہیں لکھا کہ مجمع البیان میں درج شدہ حدیث اگر صحیح ہو تو سنا دی جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ورنہ اللہ کسی ستمگر اور ظالم کو تم پر مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کا احترام کرے گا نہ بچوں پر رحم کرے گا تمہارے نیک اور صالح لوگ دعا کریں گے لیکن دعا قبول نہ ہوگی وہ اللہ سے مدد مانگیں گے لیکن اللہ مدد نہیں کریں گے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے یہ باتاں بالکل دین دے مطابق مگر روایت رسول اللہ تو ثابت نہیں کہ حضور نے الفاظ فرمائے یہ نہیں ٹھیک ہے اس تو پاویں کتے بھی لکھی ہے باقی کھلرویاں ساریاں گلاں قرآن حدیث ہی ہے اتنا بنی بنائی حدیث نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں اس تو اندازہ کرو کہ اللہ دے آخری رسول دی باتاں محفوظ رکھنے لی کنی محنت ہوئی کہ اعلیٰ تو اعلیٰ گل بھی ہے نا مگر آپ کی زبانوں نہیں اسی کہیں گے کوئی کسی دانا آدمی دا یار مقولہ نبی علیہ السلام دی بات نہیں کیونکہ عام آدمی دیاں گلاں نہیں جڑیاں ہوا چڑ جان اللہ دے حبیب دی بات ہے وہ قرآن دے برابر دی شے ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر امت دی چونوں چراں دی گنجائش نہیں ہور پاویں کوئی کتنا بڑا ہوئے کوئی نہیں مننا چاہتا نہ منے مننا چاہتا تو منے اتنے ایک بڑی سمجھو نا ایمان افروز بات تہاڈی خدمت عرض کر دینی آپ پہ بدقسمت گمراہی ہو گیا حکیم نور الدین پیہدی مرزا غلام احمد قادیانی دا خلیفہ اول بنیا مگر بندہ پڑھیا لکھا سی غلام احمد قادیانی نہیں سی کوئی پڑھیا تو نہ وہ کوئی قابلیت سی انہوں اچھال دیتا پگڑی بن چڑنی اکھاں مٹیاں رہنیاں پاگل اور دیوانی کے یہاں سہارا دیتا حوالے کٹ کے دینے کتاباں لکھ دیاں تو حکیم نور الدین جس زمانے سے اپنے استاد کو پڑھتا سی تو ایک دا نام مولانا عبدالقیوم سی رحمۃ اللہ علیہ جدوں یہ آن لگا تو انہیں آخیا نور الدین تو نہ مینوں کوئی وصیت کر وصیت ایک کوئی کہ خدا نہ بنی کہ رسول نہ بنی اے سرے دی گل جڑی پلے بن کے جانا دی انہیں پوچھا خدا بنتا رسول بنتا کی مطلب حضرت جی سمجھ ہی نہیں آئی انہیں آخیا خدا بننا ڈپریشن کا شکار جب گھبرا جاندے نا بندے پریشان یہ خدا بننا چاہتے اگر یہ ذہن ٹھیک رکھیں تو اسی خدا ایک شاید چاہتے سی نہیں ہوئی خدا دی شان ہے کہ افل ماشا جو چاہتا کر لینا اس تو نہیں ہویا تو انہیں غماں تھلے کیوں ڈب جاندے اے ساری بیماریاں کا علاج ہے بے جڑا تو پریشان ہویا تیڈا کر تو یہ سمجھنا میں اللہ میری مرضی کیوں نہیں پوری انسان بن کے رہ تے جڑا تینوں کیا رسول نہ بنی وہ مطلب ہے بھی تیرا مسئلہ نہ کوئی منے انہوں کافر نہ آکھی تو ایک صرف عالم ہی ہے یہ نبی دا مقام ہے کہ وہ ایک بات کہہ دینا کوئی منے تو کافر ہو جاتا دوجے کہے دی نہیں انہیں منی وہ پاویں غلطی کی پاویں نہیں کافر ہونے دا ڈر کوئی نہیں وہ عام آدمی دی گل رد کی نا اس تو رسول نہ بنی اپنے فتوے دے منکر نوں کافر نہ آکھی تے رب نہ بنی میں نہیں کوئی چیز پوری ہوئی مرضی دے مطابق ایڈے حال کرنے کی لوڑ نہیں سمجھ جو اللہ نے کیتا ماشاء اللہ کان بس ہو گیا اللہ توفیق دے نقطہ بہت بڑا نقطہ
کہ نہ اللہ بننا تو نہ رسول بننا، انسان بن کے رہنا تو امتی بن کے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔